اور ایک الزام جو دشمن نے لگایا کسی اور کو بچانے کے لیے کہ خود ہی مارا اور خود ہی حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، کہ کوفی کون تھے؟ الزام لگا لیا کوفی سارے کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ 20 سال کا فاصلہ ہے شہادت امام حسین میں اور صلح امام حسن میں۔ 41 ہجرہ صلح امام حسن، 61 ہجرہ شہادت امام حسین۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان 20 سالوں میں کوفے پہ کون سے حالات ڈگمگائے کہ امیر المومنین نے جب کوفے میں حکومت بنائی اور جب مولا علی شہید ہوئے، پھر امام حسن نے اعلان حکومت کیا، پھر وہ مسائل، پھر صلح۔ اس صلح کے بعد امام حسن کوفہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے۔ کوفہ پورا یعنی رسماً امیر شام خلیفہ بنے، پہلے والی تھے، گورنر تھے، لیکن رسماً کیا بن گئے؟ اب خلیفۃ المسلمین بن گئے، پورے بلاد اسلام کے خلیفہ بنے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا، انہوں نے کوفے سے جتنے امیر المومنین کے چاہنے والے تھے ان کو نکالا گیا، کہ تاریخ لکھتی ہے 50,000 کے قریب شیعوں کو تبعید کیا گیا۔ اور اس زمانے میں جتنے گورنر انہوں نے رکھے وہ سارے مخالف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جن میں مثلا مغیرۃ ابن سعید، عبداللہ ابن عمرو عاص، عبداللہ ابن خالد، یہ وہ لوگ ہیں، یا زیاد ابن ابی، یہ سارے وہ تھے جو امیر المومنین کے مخالف، مکتب علی کے مخالف۔ کہ صرف محرم کے 2 دن پہلے 28 ذی الحجہ کو جناب محسن تمار کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لسٹ بہت بڑی ہے جن کو شہید کر دیا گیا، میں صرف چند کا نام لے رہا ہوں۔ محسن تمار شہید کر دیے گئے، جناب حجر ابن عدی اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ کہ شام میں جن کی قبر کو نبش کر دیا گیا، یہ بھی صحابی رسول ہیں کیونکہ عاشق امیر المومنین تھے، 2 بیٹوں کے ساتھ، ان کا بھائی بھی اس میں شامل، 8 لوگ تھے جن کو شہید کر دیا گیا۔ انس ابن حارث، بہت سارے ایسے اصحاب، ایک تو وہ تھے جن کو زندان میں ڈالا، ان کی بیوی کو بھی زندان میں ڈالا، ان کا سر قلم کیا اور اسی زندان میں اس سر کو ان کی زوجہ کی طرف بھیجا گیا۔ تو عملاً پورے کوفے سے شیعیان امیر المومنین کو کیا کر دیا گیا تھا؟ بے دخل کر دیا گیا تھا، شیعہ نہیں تھے۔ کوفے میں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ پہلا طبقہ کوفے میں جو سب سے اکثریت میں تھا وہ عثمانیوں کا طبقہ تھا، شیعت عثمان بولتے تھے ان کو۔ دوسرا طبقہ شیعت علی، تیسرا طبقہ خوارج کا جو بہت قلت میں تھا، امیر المومنین نے تقریباً سب کو مار دیا تھا۔ شیعت علی کا طبقہ بہت کم، جس میں جناب ہانی، جس میں جناب مسلم ابن اوسجا، جس میں جناب حبیب، جس میں جناب محسن تمار، یہ چند لوگ آپ سنتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کوفے میں بچا ہوا تھا، کہ میں نے کہا کہ انتقام امام حسین جب توابین کا لشکر بنا تو یہ لشکر کوفے سے نہیں بنا، مدائن سے انہوں نے لوگ منگوائے، کیونکہ مدائن میں زیادہ شیعہ ہجرت کر کے گئے تھے جب حالات ان کے اوپر سخت ہوئے، تو اکثریت عثمانیوں کی تھی، کہ جس میں سب سے بڑی مثال جناب زہیر کی ہے، کیونکہ یہ مکتب عثمانی یعنی خلافت جناب عثمان کے ماننے والے جو تھے۔ جناب زہیر کو کہا الست بعثمانی ہے، اے زہیر، جب مقابلے میں آئے نا، کہا کیا تو عثمانی نہیں تھا؟ تو جناب زہیر نے کہا میں تھا، لیکن اللہ نے ہدایت دی، اب دامن حسین کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ مومن آل فرعون، جناب زہیر کے لیے کہا کہ تمہاری مثال مومن آل فرعون کی طرح ہے، کہ تھا اس لشکر میں لیکن بعد میں آ گیا موسیٰ کے لشکر میں، تو بھی فلاں دھڑے میں تھا لیکن آخر میں کس کے ساتھ آ گیا؟ حسین ابن علی کے ساتھ آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے عثمانیوں کی صفت کیا تھی، یہ بڑے جذباتی ہوتے تھے۔ یہی لوگ امام علی ابن ابی طالب کے لشکر میں کہ مولا کو کہتے تھے جنگ پہ بھی چلیے، اور جب وقت آتا تھا وہی تلواریں اٹھا کے امیر المومنین کے گلے پہ۔ امام حسن کو کہا چلیے جنگ پر، مولا حسن اب چلنا چاہتے ہیں، پھر بیچ میں بہت جلدی پھسل بھی جاتے تھے اور مسلح امام حسن کے نیچے سے کھینچ لیے۔ امام حسین کو خط بھی لکھا، اب آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہارا جو سبسڈی ہے وہ ساری بند کر دوں گا۔ اور جب پہلا
مسجد میں منبر پر خطبہ دیا، اس خطبے کی وجہ سے یہ سارے ڈر گئے، اور جملے بس یہ تھے کہ میں ایسی فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ گندم کی فصل تیار ہو جاتی ہے نا، کب کٹنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان کے سروں کی طرف، کہ ایسی فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اب لہذا اہل کوفہ نے زیاد ابن ابی کا زمانہ، ابن خالد کا زمانہ، ابن عمرو عاص کا زمانہ دیکھا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ جب ظلم کرنے پر آتے ہیں یہ دریغ نہیں کرتے، وہ سارے ڈر گئے، تو لہذا کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیتے۔ یہ سارے جو مقابلے امیر المومنین میں آئے، اگر شیعہ علی تھے تو کیوں کہہ رہے تھے بغضاً لابیک؟ علی کے شیعہ میں کہ دل میں بغض ہوتا ہے، وہ ڈر کے مارے چلو جنگ پہ چلا جائے، لیکن یہ جملہ بولے گا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں آپ سے لڑنے کے لیے۔ یہ 20 سال کی ٹریننگ تھی اس شہر کی، جس ٹریننگ کی وجہ سے، جس تفکر کی وجہ سے ان لوگوں کی محبت اور نفرت کیا ہو گئی تھی، مکس ہو گئی تھی، ان کو نہیں پتا چلا۔ جو واقعاً شیعت علی ابن ابی طالب تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، وہ بھی اہل کوفہ ہیں، ان کی بھی تعریف ہے۔ تو میں نے کل شاید کسی مجلس میں ذکر کیا، ایک طرف سے حبیب آ رہے تھے، ایک طرف سے میثم تمار آ رہے تھے، ایک جانتے تھے کہ ہم شہید ہوں گے۔ حبیب نے کہا میثم میں دیکھ رہا ہوں تجھے فلاں کے گھر کے دروازے کے درخت پر لٹکایا جائے گا اور مارا جائے گا۔ میثم نے کہا آپ یہ دیکھ رہے ہو، میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں، کسی کوفے کے شہر میں آپ کا سر نوکے نیزہ پر ہوگا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تو بھی مارا جائے گا، میں بھی مارا جاؤں گا۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص آیا، اسے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا یہ دو کون تھے؟ کہا ایک کا نام حبیب تھا، ایک کا نام میثم تمار تھا۔ کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حبیب کا سر آئے گا جو لانے والا ہوگا اسے 100 درہم انعام بھی دیا جائے گا۔ یہ جناب میثم تمار تھے جنہوں نے جناب مختار کو زندان میں بتایا تھا کہ مختار کیا ہوگا۔ تھوڑی جناب مختار کی مذمت بھی کی امام حسن والے معاملے میں، ہدایت دی جناب مختار کو جناب میثم تمار نے اسی زندان میں۔ تو کچھ ایسے شیعہ بھی تھے، مسلم ابن اوسجا جیسے شیعہ، اکابر ایک بعض اصحاب رہتے تھے اس شہر میں جنہوں نے کربلا پہنچ کے امام حسین کی مدد کی۔ تو اگر تاریخ کے پہلو میں دیکھا جائے، عمومی طور پر اگر لفظ شیعہ، لیکن عقیدتاً جسے بولا جاتا ہے شیعہ، وہ بہت انگلیوں پہ گننے کے برابر تھے۔ اکثریت جو اس شہر میں رہنے والے تھے وہ شیعت و عثمان کے عقیدے رکھنے والے تھے۔ یا آپ امام حسین کے جملے بھی دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں کہ یا شیعت آل ابی سفیان، یہ مولا کا جملہ ہے کہ اے شیعہ آل ابی سفیان، یہ نہیں کہتے اے شیعت علی۔ اب ظاہر ہے جو مولا کے مقابلے میں آئے گا اس کا تعارف حسین کروائے گا، آج کا کوئی مفتی نہیں کروائے گا۔ مولا کہہ رہے ہیں میرے جو مقابلے میں ہے وہ شیعت آل ابی سفیان ہے، اور اس لشکر والے جب ان کے مقابلے میں جاتے ہیں تو اپنا تعارف کس سے کرواتے ہیں؟ شیعت علی ابن ابی طالب سے کرواتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔